میں نے اپنی پریکٹس میں بہت سے لوگوں کو اپنے والدین کی وجہ سے آگے بڑھتے نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے والدین کو مختلف لوگوں اور خاص کر اپنی اولاد سے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ان کی اولاد پر بہت سے معاملات پر ان کے مقروض ہیں یا ان کی اولاد پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو کھانا کھلایا، ان کے سر پر چھت دی، ان کی تعلیم پر پیسے خرچ کیے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی گئی باتیں نہ صرف ایک ناقابل تلافی جذباتی اور نفسیاتی زیادتی ہے جو جنسی زیادتی سے زیادہ مہلک ہے، بلکہ یہ یقینی طور پر رازق بننے اور شرک کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک نومولود کو دنیا میں خدا کی مرضی سے لانا آپ کے والدین کی ذاتی پسند تھا۔ اس کو کھانا کھلانا اور فطرت پر تربیت وغیرہ کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے والدین کے احسانات اور مقروض ہونے کی بات مان بھی لیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نومولود فطری طور پر بنیادی ضرورتوں کا مستحق نہیں، اور خدا کی عطا کی ہوئی انسانی بنیادی ضرورتیں لازمی طور پر مقروض ہو کر یا احسان مند ہو کر حاصل کرے اور اس قرض کو زندگی بھر اتارتا رہے۔ اب ذرا ان جملوں کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ایک نسل سنتے سنتے مختلف مسائل کے ساتھ ہمارے ہاں بڑی ہوتی ہے اور کئی قسم کے ذہنی اور روحانی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ آخر ہم نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ میں نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا، رہنے کی جگہ دی، اور تم یہ کر رہے ہو؟ تمہاری پڑھائی اور پرورش پر ہم نے کن کن مشکلات میں اور کن حالات میں خرچ کیا، اب تم ہمارے ان قربانیوں کا ایسے بدلہ دے رہے ہو؟ میں نے پرنسپل ہونے کے ناطے اپنی تعلیم کے تجربے اور ماہر نفسیات ہونے کی وجہ سے نفسیات کے شعبے میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کی اولاد کو لازمی طور پر ان کا شکر گزار ہونا ہے، خواہ انہوں نے اولاد کی تربیت فطرت پر نہیں کی ہو، اور اسی شکر گزاری اور احسان مندی کی وجہ سے وہ اپنے اولاد پر ان کے پیشے کی پسند، شریک حیات کے انتخاب، شریک حیات کے ساتھ زندگی گزارنا، معاشرتی میل جول، معاشی فیصلے، کھانے پینے کے معاملات، پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں، یا ان کی ذاتی پسند اور رائے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جن پر ان کا کچھ اختیار نہیں، جیسے جذبات، خیالات، احساسات، اور فطرت پر اپنی مرضی سے چلنے کے حقوق بھی اکثر ان والدین کے پاس ہوتے ہیں، اور اگر یہ خود ساختہ حقوق ادا نہیں ہوتے یا غیر حقیقی توقعات پوری نہیں ہوتی تو اولاد کو اکثر صورتوں میں بد دعائیں، کوسنے، برے القابات اور خاموش رویے سے سزا دی جاتی ہے، جس کا اثر ان پر ذہنی طور پر مہلک انداز میں ہوتا ہے، اور اکثر معاملات میں یہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ صرف ذہنی مسائل اور ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں بلکہ معاشرتی طور پر بھی مفلوج نظر آتے ہیں۔ ان میں نہ صرف آگے بڑھنے کی صلاحیت دب جاتی ہے بلکہ ان کو آگے بڑھنے کے راستے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ ان کے اکثر فیصلے ان قرضوں اور ماں باپ کے احسان کی وجہ سے دبے رہتے ہیں۔ یہ بات میں اپنی پریکٹس میں اپنے کلائنٹ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے والدین کے کسی چیز کے غیر فطری طور پر مقروض نہیں ہیں اور نہ احسان مند ہیں کہ زندگی بھر آپ کو اپنی ذات، اپنی اولاد، معاملات زندگی، یہاں تک کہ مذہبی زندگی سے وہ قرض ادا کرنا پڑے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہو کہ انہوں نے خدا کی مرضی اور اپنی خوشی سے ایک بچہ پیدا کرنا چاہا، اور نہ وہ خود خدا کی فطرت پر رہے اور نہ آپ کی یعنی اپنی اولاد کی تربیت انہوں نے خدا کی فطرت پہ کی۔ اپنی روحانی اور ذہنی صحت کے لیے اپنی اصل زندگی پر واپس آئیں، اپنی زندگی پرسکون کیجیے۔ یقین جانیے خدا کی فطرت پر واپس آنے کے لیے نہ آپ کو کسی بزرگ کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی غیر فطری رہنمائی کی۔ اپنی ذہنی اور روحانی صحت کے لیے اپنی مدد خود کیجیے۔ آپ کے سکون کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔